دونوں نے خدمت کی ہے، اور بہت سے لوگ ان کو اس ریفرنس سے جانتے ہیں کہ انہوں نے ان کے ساتھ کیا کیا. میں نے ان کے ساتھ ایز اے ٹیچر سوسائٹی ممبر کافی وقت گزارا ہے، اور ریئلی وہ ہر ٹیچر کے بارے میں سوچتے تھے کہ اس کو کس طرح سے ہم اچھے سے اچھی پوزیشن دلائیں. جب میں صدر کا پریزیڈنشیل ایڈریس جب کہتے ہیں جب کرنے آیا تو اس نے کہا تھا میں ایسا کروں گا کہ میں آپ کو ایک خط مطلب پریپریشن کر کے یہاں رکھوں گا اور ایز اے پریزیڈنٹ آپ پڑھیے گا. مطلب اس کا جو معیار تھا بہت اونچا تھا، ہم پہنچ نہیں سکتے اس پر. اس نے کئی چیزیں سکھائیں. مجھے شاعری کا شوق نہیں ہے، اور اس نے کہا کہ آپ جو تقریر کرتے ہیں تو وہ شعر بھی پڑھا کریں. تو ظاہر ہے مجھے اس کا سننے کا شوق ہے لیکن پڑھ نہیں سکتا تھا. لیکن ایک شعر اس نے جو مجھے سکھایا وہ مجھے ابھی تک یاد ہے. خالی باتوں سے کچھ نہیں ہوتا، کام کرنے سے کام ہوتے ہیں. اور اس نے بے انتہا کام کیا اور اپنے آپ کو منوایا. یہ دونوں دوست جو تھے بے قرض ہے کہ اگر عبید اللہ علیم کا تعلق شکیل فاروقی کے ساتھ ہوتا تو یقینی طور پر یہ شعر وہ شکیل فاروقی ہی کے لیے لکھتے. شکیل فاروقی ایک خورشید مثال آدمی تھا. شکیل کے بارے میں مجھ سے پہلے آنے والے لوگوں نے بہت ساری باتیں کہی ہیں. وہ ساری کی ساری باتیں صحیح ہیں، لوگوں کے اپنے تجربے ہیں. جس طرح انہوں نے شکیل فاروقی کو دیکھا، جس طرح شکیل فاروقی کو پرکھا، جس طرح شکیل فاروقی کے ساتھ ان کا تجربہ رہا. ذاتی حوالوں سے بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو شکیل کے بارے میں کہہ سکتا ہوں. پرانا ساتھ تھا میرا ان کا 2004 سے، اور ان کی زندگی کے اختتام تک وہ قائم رہا. اس سے پہلے آنے والے لوگوں نے بہت ساری باتیں شیئر کی. میرے پاس تو اتنی باتیں ہیں کہ میں آپ یقین کریں کہ جب سے یہ اعلان ہوا تھا کہ کنڈولنس میٹنگ ہوگی تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا بات کروں اور کس چیز کا ذکر شیئر کروں آپ لوگوں سے. کیونکہ آخر وقت تک جب تک وہ بیمار ہوئے اور ان کی میڈیسن لانے کے عمل سے بھی میں گزرا، وہ لا کے میں نے ہی دی تھی سب سے پہلے. اور اس کے بعد اس کو ایک دن اس کا فون آیا کہ یار وہ دوائیاں مجھے کچھ اور لینی ہیں. تو میں نے کہا تم مجھے واٹس ایپ کر دو، میں پہنچا دیتا ہوں. کہنا نہیں یار تم آ جاؤ، تو یہ کہ میں کچھ باہر نکل جاؤں گا، تھوڑی سی ہوا لگے گی. تو میں گیا، گاڑی میں اسے بٹھایا اور لے کے میڈیکل اسٹور پہ اس نے خود جا کے دوائیاں خریدیں اور وہ آئے. تو میں تو بالکل سمجھ ہی نہیں پا رہا ہوں کہ یہ سارا عمل اتنی تیزی سے کس طرح سے ہو گیا، اور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا بات شیئر کروں. جو بظاہر بڑا سخت سا آدمی نظر آتا تھا، بہت سخت باتیں کرتا تھا، وہ اندر سے اتنا سافٹ تھا، اتنا سادہ تھا کہ بہت سارے جو قریبی دوست تھے تو وہ تو شاید سمجھتے تھے، لیکن جنرلی یہ والی بات نہیں پتا کہ وہ انتہا سے زیادہ سادہ آدمی تھا. ڈاکٹر شکیل جب نہیں ہیں تو مجھے اب احساس ہو رہا ہے کہ وہ کب کہاں کیسے میری مدد کر سکتے ہیں جو پہلے کرتے تھے. اب مجھے احساس ہو رہا ہے کہ ہمارے یہاں کتنا بڑا قلعہ آ گیا ہے کہ اب سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ میں کس سے بات کروں، کس سے پوچھوں. شکیل صاحب سے جیسے میں نے کہا کہ پہلے میں ان کا شاگرد تھا، پھر میں ان کا کولیگ ہوا، تو ان سے مختلف مراحل میں برتاؤ ان کا میرے ساتھ ویسا ہی تھا جیسے روز اول پہ تھا. بلکہ جب ہم سیاست میں تھے، وہ پریزیڈنٹ تھے کراچی یونیورسٹی ٹیچر سوسائٹی کے اور میں وائس پریزیڈنٹ تھا. تو جو لوگ احباب کوٹس میں تھے اس زمانے میں ان کو بھی یاد ہوگا اچھی طرح سے کہ وہ ٹیچر سوسائٹی میں بھی میں شاگرد تھا اور وہ استاد تھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شکیل صاحب کا میری زندگی پہ بے انتہا اثر ہے. اور جو لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ جس طرح کی طبیعت کے مالک تھے، وہ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں. ملنسار، بڑوں کی ادب کرنے والے. میرے گھر بھی وہ تشریف لائے، میرے والد صاحب سے حیدرآباد دکن کے حوالے سے ان کو کافی چیزیں ڈسکس کرنی تھی، تو وہ مختلف مواقعوں پر ملتے رہے اور گھر پہ بھی تشریف لائے.
تو جس طرح سے بات کرتے تھے میرے والد سے اور جس طرح سے وہ ادب اور احترام سے جس طرح سے گفتگو کرتے تھے وہ بڑا دیکھنے کے قابل ہوتا تھا، کیونکہ ہم اب ظاہری بات ہے کہ وہ ان اقدار کو شاید ہم بھولتے چلے جا رہے ہیں، اور ہماری بھی تربیت جو ہے اب جو مکس ہوتی جا رہی ہے کلچر میں ویسی نہیں رہی۔ میرا داخلہ ہوا اس زمانے میں آپ کو بتایا کہ ایک دو لسٹیں آتی تھی، تو میرا دوسری لسٹ میں بایو کیمسٹری میں ہو گیا، مگر ایک ہفتہ شکیل صاحب سے میں نے پڑھا۔ ہمارے ذہن میں ایک کانسیپٹ تھا شکیل صاحب کے بارے میں کہ یہ ایک سیاسی آدمی ہے اور یہ گروپ کی طرف سے بلانگ کرتے ہیں، ہم ذہنی طور پہ دوسرے گروپ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ مگر جب پہلی کلاس جب ہماری ہوئی تو ہمیں لگا کہ یہ ٹیچر تو اعلیٰ کوالٹی کا، اور ٹیچر یہ پریکٹیکلی نالج کے ساتھ، کیونکہ شکیل صاحب ضیاء الدین لیب میں بھی کام کرتے تھے اور ان کی نالج سبجیکٹ کی جو ہے بہت زبردست وسیع، وہ تمام نالج جو کتابوں میں نہیں ہوتی، پریکٹیکل کرنے والے کے پاس نالج ہوتی ہے، وہ نالج شکیل صاحب کے پاس ہے۔ اور انہوں نے بھی انکریج کیا کہ بھائی دیکھو، اگر فیلڈ میں کام کرنا ہے تو کتابوں کے علاوہ پریکٹیکل نالج بھی، تو ان کی باتوں پہ عمل کرتے ہوئے پھر ہم ایوننگ میں احسان اللہ لیب جوائن کی، اور پھر وہ 3 4 5 6 سال وہاں پہ ایوننگ میں کام کرتے، یعنی مارننگ میں یونیورسٹی میں آتے تھے، ایوننگ میں احسان اللہ لیب جا کے کام کرتے، چیزیں وہیں سے چلنا شروع ہوئی۔ پھر اس کے بعد تعلق جو ہے وہ دوسری طرح کا ہو گیا۔ پھر ہمارا تعلق شکیل صاحب سے ہوا کہ جب ہم نے گلڈ جوائن کی اور گلڈ میں ہم لوگ کام کرتے رہے، شکیل صاحب کے سامنے ہماری ہمت نہیں ہوتی تھی بات کرنے کی۔ ایک تو اتنی شارپ میموری رکھتے تھے، ہر بات یاد ہوتی تھی، پتہ نہیں اس سن کی بات، اس سن کی بات۔ ہم یہ سوچتے تھے کہ ایک آدمی کو اتنی باتیں کیسے یاد ہو سکتی، مگر یاد رہتی، سن کے حساب سے یاد رکھنا۔ بعض دفعہ تو ان کو مہینہ بھی یاد ہوتا ہے، اس مہینے میں یہ بات۔ مگر جب فیلڈ میں ہم لوگ نکلتے تھے اپنے ووٹ کے لیے تو شکیل صاحب اتنا تیز چلتے تھے کہ ہم لوگوں کو چلا نہیں جاتا، بہت تیز چلتے تھے۔ اور پھر اگر وہ کسی جگہ بیٹھ جاتے تھے تو پھر یہ ہوتا تھا، ہم کہتے تھے کہ بھائی یار اس دوران ہم 6 8 ٹیچر اور کور کر لیتے، یہ شکیل صاحب یہاں بیٹھتے ہیں، اور پوری طرح اس کو کنوینس کر کے اٹھتے تھے۔ ایسا ہوا کہ ایسے ہی ہوا۔ تو جس دن شام میں رزلٹ آیا تو شکیل صاحب صدر، میں نائب صدر اور موئز سیکرٹری، یہ اسی طرح ہوا۔ تو مجھے دیکھ کے کہنے لگے چلو تم بھی جیت گئے۔ تو اس طرح کی باتیں وہ کرتے تھے کہ جو ہے جس سے لگتا تھا کہ جو ہے وہ بڑی لائف گزارنا چاہتے ہیں۔ ہم ہمیشہ شکیل صاحب سے یہ کہتے تھے کہ شکیل صاحب آپ ایک دوا استعمال کر رہے تھے، یورک ایسڈ ان کا ہائی رہتا تھا، تو ہم ان سے کہتے تھے شکیل صاحب یہ یورک ایسڈ ہائی ہے آپ کا، آپ یہ دوا کنٹینیو استعمال کر رہے ہیں، صحیح نہیں ہے۔ چلنا بھائی ڈاکٹر نے سجیسٹ کیا، مگر اس یورک ایسڈ دوا کا سائیڈ ایفیکٹ یہ تھا کہ ان کے گال اسٹون ہو گیا تھا، اور پھر ان کو جو ہے اپنا پتا ریموو بھی کرانا تھا۔